ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف کیوں ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کون ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سیدنا الیاس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور بت پرستی کی عادت پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کا شمار اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بالفخاس بن یغزاز بن ہارون یا الیاس بن العاز بن الجہزاز بن ہارون۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور مستند احادیث میں سیدنا الیاس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر اپنی آخری الہامی کتاب میں 2 مقامات پر کیا، ایک سورہ انعام میں انبیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ اور دوسرا سورہ صافات میں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ معلومات اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت ایسی علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، جبکہ دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا مرکز سامرا تھا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل بال نامی بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر ایک بڑی عبادت گاہ بنائی گئی تھی جس میں قربانیاں دی جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل اپنی گمراہی اور بت پرستی میں حد سے گزر گئے اور اپنی حقیقی پروردگار کو بھلا بیٹھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے سیدنا الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ تفسیر ابن حریر میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا بعل تھا۔ بعل 4 منہ والا ایک سونے کا بت تھا جو 20 گز اونچا تھا۔ اس بت کی خدمت پر 400 افراد مامور تھے جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ سال کے مخصوص مہینوں میں بعل کے گرد میلہ لگاتے، منتیں مانتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دیتے اور جانوروں کو قربان کرتے تھے، جبکہ خاص موقعوں پر انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ روایات میں ہے کہ بعل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جہاد کیا تھا۔ بنی اسرائیل بت پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ جب سیدنا الیاس علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعلبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعل دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا۔ اس شہر کا نام بعلبک بھی اسی بت بول کے نام سے منسوب تھا۔ آج بعلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت و شان کی شوکت کے مظہر ہیں۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب اور مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر صرف 2 افراد نے لبیک کہا، جبکہ بنی اسرائیل کے باقی لوگ حق کی روشنی سے محروم رہے۔ کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اس وقت کے حکمران اخیب اور اس کی بیوی
ازبیل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب سیدنا الیاس علیہ السلام کو اپنے قتل کے منصوبے کا پتہ چلا تو انہوں نے شہر سے دور ایک غار میں پناہ لے لی اور ایک طویل مدت تک اسی غار میں رہے۔ اسی دوران اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کے باعث اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی نافرمان امت کو اللہ تعالیٰ نے شدید قحط میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ علیہ السلام پر یقین کرتے اور ایمان لاتے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں چلے گئے اور وہاں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بول پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ یہودیہ کی تباہی کے بعد سیدنا الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیلی گروہ کے پاس تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا اور یہاں سے ہی اہل علم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر زندہ اٹھایا گیا یا پھر ان کی روح قبض کی گئی۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن پاک نے بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر الگ الگ کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ آج بھی زیر بحث ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی ابن اساکر رحمۃ اللہ اور حاکم رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ قعب الاحبار رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، جو زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بعض افراد نے یہ بھی کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے کے حوالے سے بائبل میں لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمت اللہ علیہ سے ملتی ہے جس میں ہے کہ تبوک کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ ناظرین، مختصر یہی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے اور نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ ناظرین، انبیاء اللہ کی زندگیوں کے حالات و واقعات اور سابقہ قوموں پر آنے والے عذابوں کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں
اور اس میں غور و فکر کریں۔ انبیاء اللہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔